جادو، جنات، چڑیل، سایہ، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہنا چاہتی ہیں، یا یہ چیزیں آپ کے اندر یا آپ کے کسی مریض کے اندر مسلط ہو چکی ہیں، ان کو ختم کرنے کا صرف چھوٹی سی قرآن مجید کی آیات کریمہ 33 مرتبہ پڑھ کر پھونک مار دیں، اللہ کے فضل و کرم سے چند روز کے اندر جادو، جنات، بھوت، سایہ، چڑیل، ہر چیز کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عملیات کی دنیا چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دلی دعا ہے اللہ آپ کو راحت والی، امن والی، سلامتی والی، خوشیوں والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی زندگی کے اندر بہاریں ہی بہاریں عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین محترم، عمل کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کے اوپر جنات ہیں، آپ کے اوپر چڑیل ہے، آپ کے اوپر اثرات ہیں، آپ کے اوپر سایہ ہے اور بھوت ہیں، پرانے سے پرانی چیزیں آپ کے اوپر یا آپ کے کسی رشتہ دار کے اوپر یا آپ کے کسی اہل خانہ کے اوپر مسلط ہو چکی ہیں، اب وہ ختم نہیں ہو رہی، تو آپ نے اس کو ختم کیسے کرنا ہے؟ بالکل آسان طاقتور عمل ہے۔ آپ نے صرف اور صرف پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے؟ انہم یکیدون کیدا واکید کیدا فمہل الکافرین امہلہم رویدا۔ یہ آیات کریمہ آپ نے صبح کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم، شام کے ٹائم، دن میں 3 مرتبہ آپ نے اول آخر درود شریف کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو سامنے بٹھا کے، اس مریض یا مریضہ کو سامنے بٹھا کے اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھ کے پانی کے اوپر بھی دم کر کے دیں، اس کو ڈائریکٹلی پھونک بھی ماریں، اللہ کے فضل و کرم سے 5 روز یا 11 روز کے اندر مکمل طور پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اصل وجہ کیا ہے کہ یہ جنات، یہ جادو، یہ سحر، یہ عصیب، یہ نظر بد، یہ سایہ، یہ چڑیل، یہ بھوت وغیرہ کن لوگوں کے اوپر سوار ہوتی ہیں؟ ان لوگوں کے اوپر سوار ہوتی ہیں، ان لوگوں کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کسی نے دشمنی اور حسد کی بنا پر اس کے اوپر مسلط کر دیے، یا دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کی، مریض کی اپنی جو ناکامی ہوتی ہے، اس ناکامی کی وجہ سے یہ چیزیں ان کے اوپر مسلط ہوتی ہیں۔ آپ پوچھ سکتے ہیں کہ ناکامی کیسے ہو سکتی ہے؟ ناکامی ہی ہے کہ جب آپ پاک رہیں گے کبھی بھی یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی، جب آپ ناپاک رہیں گے تو یہ چیزیں جلدی آپ کے اوپر مسلط ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پاک رہنا مسلمان کے لیے لازمی ہے۔ جب آپ پاک رہیں گے، قرآن کی تلاوت، نماز کی تلاوت، ذکر اذکار، نماز کی پابندی اور اسی طرح درود و سلام پڑھتے رہیں گے تو یہ چیزیں آپ کے قریب نہیں آئیں گی بلکہ آپ سے دور بھاگیں گی۔ دراصل وجہ یہی ہے، المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہم نے دین کو بہت کم سمجھا ہے۔ دین کو جب ہم سمجھیں گے تو اس کے اوپر ہمیں آسانیاں نظر آئیں گی۔ دین کو سمجھیں گے، نوجوان، کتنی ایسی نوجوان نسل ہے جو جوان تو ہو چکی ہیں، بالغ بھی ہو چکی ہیں، ابھی تک ان کو پاک ہونے کا پتہ نہیں، ان کو ابھی تک انٹرنیٹ چلانے کا پتہ ہے اور سوشل میڈیا دیکھنے کا پتہ ہے اور عریانی دیکھنے کا پتہ ہے، لیکن قرآن کا، نماز کا، احادیث مبارکہ کا اور درود و سلام پڑھنے کا اور شریعت کے اندر کتنی آسانیاں ہیں، اس شریعت کے اندر کون کون سی چیز ایسی ہے جو میں آپ اس کو فالو کروں گا تو اس سے میری کتنے مصائب ختم ہوں گے، کتنی مشکلات ختم ہوں گے، کتنی میں ان چیزوں سے، جنات سے، سحر سے، عصیب سے، نظر بد سے، سایہ سے اور بھوت وغیرہ، چڑیل وغیرہ سے میں کیسے محفوظ رہ سکوں گا۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ اس لیے فرمایا کہ جب تمہارے بچے چھوٹی سی عمر توتلی زبان بولنے لگے تو ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت پیدا کریں۔ جب اللہ کی محبت پیدا ہو جائے تو پھر قرآن کی محبت پیدا کریں۔ جب قرآن کی محبت پیدا ہو جائے تو صاحب قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے سینوں کے اندر پیدا کریں۔ جب یہ محبت آپ پیدا کر لیں گے، کرنے کے بعد وہ بچے آپ کے بڑے بھی ہو جائیں گے لیکن اس محبت کے اندر ہمیشہ گرفتار رہیں گے۔ جب اللہ کی محبت ان کے سینے میں ہوگی، رسول اللہ کی محبت ان کے سینے میں ہوگی اور قرآن مجید کی محبت ان کے سینے میں ہوگی، کبھی آگے پیچھے نہیں جائیں گے بلکہ قرآن اور احادیث مبارکہ کے مطابق زندگی گزاریں گے، پاک اور صاف مطہر رہنے کے عادی بنیں گے۔ جب وہ عادی بنیں گے یہ چیزوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گے، اس طرح کی کبھی بھی چیزیں ان کے قریب نہیں آئیں گی۔ نمازی بنائیں،
قرآن پڑھنے والا بنیں، روزہ رکھنے والا بنیں، ان کے سینوں کے اندر قرآن پاک کی اور صاحب قرآن کی شریعت اور احکام ان کے سینوں کے اندر اجاگر کریں، پیدا کریں۔ جب یہ چیزیں ہو جائیں گی تو آپ کا گھر بھی، آپ کی اولاد بھی، آپ کے بچے بھی، آپ کی فیملیز بھی، آپ کا کاروبار بھی، آپ کا جسم بھی ظاہری طور پر، باطنی طور پر ہمیشہ ہمیشہ اس شر سے، ان چیزوں سے محفوظ رہے گا۔ اگر محفوظ رہنا چاہتی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، ہمیشہ محفوظ رہیں گے، ہر قسم کے شر سے محفوظ رہیں گے۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر یا آپ کے کسی مریض کے اوپر یا آپ کے اہل خانہ کے اوپر کسی کے اوپر یہ چیزیں مسلط ہیں تو وہ آپ کو میں سورۃ طارق کی آخری 2 آیاتیں بتا چکا ہوں۔ اس کو 33 بار صبح، 33 بار دوپہر، 33 بار شام کو پڑھ کے پھونک ماریں، پانی کے اوپر دم کریں، چند روز کے اندر مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک خوبصورت عمل کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔